شکریہ ادا کروں گا اپنے دوستوں کا جو تشریف لائے ٹائم نکال کے، خصوصاً حضرت علامہ مولانا راؤ محمد نعیم صاحب، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے ٹائم دیا۔ ابھی انشاءاللہ بلا تاخیر آپ کا بیان ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں بہترین اصلاح فرمائیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے حقیقت میں کہ ہمارے علاقے میں انچنا آباد میں آپ جیسے عظیم ہستی تشریف فرما ہے۔ استاد جی آگے تشریف لے آئیں، آگے استاد جی کی طبیعت خراب ہے، آپ کی مہربانی محبت ہے کہ تشریف لے آئیں۔ امجد بھائی اتنے نظر نہیں آ رہے صحیح، اتنے آ جاؤ کیا سائڈ تے۔ 15 جولائی جس طرح سے طیب بھائی فرما رہے ہیں، بروز بدھ بعد نماز عشاء انشاءاللہ جامعہ انوار اسلام میں عظیم الشان محفل ہوگی۔ جمال الدین بغدادی صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ راول پنڈی سے تشریف لا رہے ہیں، میرا خیال پہلی مرتبہ آ رہے ہیں منچن آباد، بڑے عظیم مبلغ ہیں علامہ صاحب، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق اللہ رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے لیے، جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جس ہستی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اسلام ملا۔ دوستان محترم، ذکر حسین کی یہ بہت خوبصورت محفل ہے جو کہ حضرت علامہ مولانا قاری الطاف الرحمن صاحب نے سجائی ہے، اور اس ادارے کی نمایاں اور بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ یہاں پر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور عقائد پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے جو ادارہ قائم کیا ہے، یقیناً اہل سنت کے تمامی ادارے باکمال ہیں، لیکن بعض اداروں کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے تربیتی، ان کے بول چال، ان کے چال چلن کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ادارے
الشریف اسلامک سینٹر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دوستان احباب، کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرما دو ان لوگوں سے کہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا، دین کی تبلیغ دی، اس دین کے راستے میں مجھے جو بھی تکلیفیں پہنچی، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ بس تم نے کرنا کیا ہے کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ میں نے علماء کی زبانی یہ بات بھی سنی ہے، اتنے ہمارے وجود پر بال نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں کہ آج ہم کلمہ گو ہیں، دین ہم تک پہنچا، قرآن ہم تک پہنچا، دین بچانے والے ہم تک پہنچے، دین قرآن بچانے والے ہم تک پہنچے، قرآن کے محافظ ہم تک پہنچے۔ یہ سارا کا سارا صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی تم سے اس کا صلہ بھی نہیں مانگتا کہ تم مجھے اس بات کا یہ صلہ دو، اس بات کا یہ صلہ دو، کوئی تم سے صلہ نہیں ہے، کوئی تم سے اجرت نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے کہ تم نے میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اہل بیت سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ گویا محبوب کہہ رہے ہوں کہ میرا سارا صلہ پورا ہو جائے گا اگر تم اہل بیت سے محبت کرو تو، اگر تم اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو فرمایا کہ صحابہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج اس دنیا کے اندر آپ جس کو بھی دیکھیں کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا، یا تو اس نے قرآن کو چھوڑا ہے یا پھر اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ یہ تو نبی کی شہادت ہے کہ اگر وہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ذکر اہل بیت کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت کی ذکر سننے کے لیے آپ اور میں موجود ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نام بھی خود رکھا، گٹی بھی امام علی مقام کو نبی پاک نے خود دی، اور اتنے حضرت علی کی گود میں نہیں کھیلے جتنے نبی کی گود میں کھیلے، اتنے فاطمہ کی گود میں بھی نہیں کھیلے جتنے نبی کی گود میں کھیلے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں کریم آقا؟ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا جو حسین ہے یہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کمال ہے حسین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ کی تربیت، آپ کا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی زیادہ رکھا۔ آپ کے دونوں زانوں پر شہزادگان جلوہ فرما ہیں، ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم بھی ہیں، دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہمیں دے دے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک ہمیں دے دیں اور ایک آپ رکھ لیں، تو آپ کون سا پسند کریں گے رب کو دینا؟ آپ رب کی راہ میں کس کو بھیجیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس طرح کرو
ابراہیم کو لے جاؤ، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ حسین کو نہیں؟ فرمایا نا جبریل، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ اگر ابراہیم جائے گا تو صرف میں رہوں گا، اگر حسین جاتا ہے تو فاطمہ بھی روتی ہے۔ اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نا، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی تھی۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کی خبریں مشہور ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کو میری امت زمین کربلا پر شہید کر دے گی۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کربلا تک جانا، یزیدیوں سے لڑنا، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے؟ نا بابا، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ تو نظریات کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ کفر اور اسلام الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورا اسلام کے اندر داخل نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ ہماری طرح اسلام میں تھا جس طرح آج ہم ہیں۔ وہ کس طرح اسلام میں تھا جی؟ شادی ہو تو دنیا داری، فوتگی ہو تو دینداری، یہ ہمارا طریقہ ہے نا جی۔ شادی ہو تو ہم رب کو یاد نہیں کرتے، شادی ہو تو گناہ اور ثواب کا خیال نہیں رہتا، شادی ہو تو حلال اور حرام کا خیال نہیں رہتا، شادی ہو تو جزا اور سزا کا خیال نہیں رہتا۔ لیکن فوتگی ہو جائے تو سارے رب کو یاد کرتے ہیں، سارے تسبیح پڑھتے ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور یارو یہ کیا بات ہوئی کہ شادی ہو تو رب کو یاد ہی نہیں کرتے، اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یزید کا بھی تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسجد بھی چلا جاتا تھا، لیکن منمانی اپنی کرتا تھا۔ وہ اسلام کے دائرہ کار کو فالو نہیں کرتا تھا، اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا تھا، اسلام کے دائرے میں رہ کر احکامات کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کربلا تک پہنچے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ جناب ضرورت تھی کربلا جانے کی، تھی ضرورت امام علی مقام کو، کربلا جانے کی ضرورت تھی۔ اور وہ ضرورت یہ تھی کہ جب حلال کو حرام بنایا جا رہا تھا، نبی کے احکامات کو پامال کیا جا رہا تھا، امام علی مقام کے نانا جان کی شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، کیا نواسہ رسول بیٹھے دیکھتے رہتے؟ کیا وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے کہ جناب میں کربلا میں نہیں جاتا، یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، کمپرومائز کر لیتا ہوں؟ قیامت تک امام علی مقام کی ذات دلیل بن جاتی اور لوگ کہتے تو یار 61 ہجری کے اندر نواسہ رسول آیا تھا، جب دین پر برا وقت آیا تو اس نے یزید کی بیعت کر لی، آج تم بھی یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام قیامت تک دلیل بن جاتے اگر یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی، آپ نے بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ امام کی ذات قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی۔ لوگ ظالم کی بیعت کر لیتے، لیکن امام صاحب کربلا تک اس لیے پہنچے کہ کہیں میری ذات کو لوگ دلیل نہ بنا لیں، کہیں میری ذات کو لوگ دلیل نہ بنا لیں۔ اور آپ نے اپنے رفقا کو 72 تنوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں پھر بھی کربلا تک جا رہا ہوں۔ اے مجھے ماننے والو، اے میرے نانے کی شریعت پر عمل کرنے والو، اگر تم اپنے دور کے اندر کسی یزیدی کو دیکھو تو اس کی بیعت نہ کر لینا، اس کے خلاف تم بھی تلوار اٹھا لینا، تم بھی اس کے خلاف تلوار اٹھا لینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا پہنچے، اور کوفیوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں پر اعتبار کوئی نہیں ہے، یہ بات بڑی عیاں تھی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کوفیوں کے خطوط دیکھے تو آپ کربلا تک پہنچ گئے۔ راستے کے اندر آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوئی، جب آپ کربلا جا رہے تھے نا تو آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوئی۔ اس نے پتہ امام علی مقام کو کیا فرمایا؟ جس مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ نے کربلا بھیجا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا ہے؟ امام صاحب کہنے لگے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوفیوں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔
بے وفائی کر دی ہے اور آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. کوفیوں نے اسے سر عام لٹکا دیا ہے اور یہ ان کا اصول تھا کہ جب کسی کو زیادہ عبرتناک سزا دیتے پتہ کیا کرتے تھے؟ یا تو چوک چوراہوں میں ٹانگ دیتے تھے یا جامع مسجد دمشق کے مینار سے دھکا دے دیتے تھے یا پھر چھت یا محل کے اوپر سے دھکا دے دیتے تھے. چنانچہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. آپ کو اوپر محل کی چھت سے دھکا دیا گیا. جب وہ شاعر نے یہ بات کی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, آپ واپس چلے جائیں, امام صاحب کہنے لگے یہ بتا وہ جھکا ہوا تو نہیں تھا؟ وہ ان کے سامنے جھکا ہوا تو نہیں تھا؟ وہ کہنے لگا یہ بات پکی ہے, وہ جھکا ہوا نہیں تھا, ڈٹا ہوا تھا. وہ جھکا ہوا نہیں تھا, وہ ڈٹا ہوا تھا. امام صاحب کہنے لگا اگر ڈٹا ہوا تھا تو پھر ٹھیک ہے, ڈٹا ہوا تھا پھر ٹھیک ہے. اگر مطالبات پر کمپرومائز نہیں کیا, بیعت نہیں کی, قتل ہو گیا تو یہ سمجھو کہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا. آج 1450 سال گزرنے کے بعد آج اس مسجد کے ممبر پر اشریف اسلامک سینٹر کے ممبر سے بتاؤ یزید کا ذکر ہوا کہ حسین کا ذکر ہوا؟ ذکر آج بھی حسین کا ہے, نعرے آج بھی حسین کے بلند ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین شریعت کے لیے ڈٹ چکا تھا. حسینیت ڈٹنے کا نام ہے, حسینیت ڈرنے کا نام نہیں ہے. حسینیت ڈرنے کا نام نہیں, حسینیت ڈٹنے کا نام ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا پہنچے اور کربلا جا کر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے اتمام حجت کے لیے یہ باتیں کی. کس لیے یہ باتیں کی؟ اگر اللہ دشمن بھی دے نا تو نسلی دے, نسل دار ہو, اور اگر اللہ دوست دے تو وہ بھی نسلی دے. کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے ریگزار پر پہنچے تو آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یزیدیوں سے پتہ کیا فرمایا؟ اے یزیدیوں, اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو نبی پاک نے خود گھٹی دی ہے, میں وہ ہوں جو نبی پاک کی گود میں کھیلا ہوں, میں وہ ہوں جس نے نبی پاک کے کندھوں پر سواری کی ہے. اے یزیدیوں سن لو, میں وہ ہوں جب نبی پاک نماز پڑھاتے میں پشت پہ آ کے بیٹھ جاتا, میرے لیے حضور سجدہ طویل کر دیتے تھے. اور تم میرے فضائل نہیں جانتے اور تم میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہو. امام علی مقام یزیدیوں کے لشکر سے ایک شخص بولا, وہ کہنے لگا حضور آپ تقریریں نہ کریں, آپ مقابلے کے لیے کوئی شخص کو بھیجیں, آپ مقابلے کے لیے کوئی شخص کو بھیجیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے اندر پہنچے, آپ نے تمام کے لیے خطبہ دیا کہ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے, کل بروز قیامت میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا, شکایت نہیں کروں گا, واپس چلے جاؤ. لیکن اقتدار کا نشہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن سعد کو بھیجا, سب سے پہلے حر بن یزید کو بھیجا, جاؤ امام کا راستہ روکو. اس نے راستہ روک لیا. امام صاحب کہنے لگے میرا راستہ کیوں روکتا ہے؟ حر بن یزید کہتا ہے حضور آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. کیوں اچھے نہیں ہیں؟ حکم ہوا کہ آپ بیعت کریں. حکم کیا ہوا ہے؟ آپ بیعت کریں. امام صاحب کہنے لگے زمین اللہ کی ہے, جانا سفر میں نے کرنا ہے, تو میرا کیوں راستہ روکتا ہے؟ کہنے لگا حضور حالات ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ کربلا ہے. امام صاحب کہنے لگے یہیں پہ خیمے لگانے. بشارتیں اسی جگہ کی ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت زمین کرب و بلا پر امام علی مقام کو شہید کر دے گی, امام علی مقام کو شہید کر دے گی. آپ نے رفقا سے فرمایا, دوستوں سے فرمایا, محبین سے فرمایا دوستوں خیمے لگا لو, بستیاں لگا لو, یہ ہمارا مقام ہے, یہ ہماری منزل ہے, یہیں پر ہم نے بیٹھنا ہے, یہیں سے ہمارے لاشیں اٹھائے جائیں گے. چنانچہ وہاں پر بیٹھ گئے. اذان ظہر ہوئی, حضرت امام علی اکبر نے اذان ظہر کی. جب اذان ظہر کے لیے جماعت ظہر کا اہتمام کیا گیا, حر بن یزید نے اپنے لشکر کو لے کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. آپ جانتے کہ حر بن یزید کی کسٹڈی کے اندر جب یہ یزیدی لشکر تھا نا, تو اس نے 3 نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں. امام حسین کہنے لگے حر تو میرے مقابلے میں آیا ہے, تو میرے مقابلے میں آیا, تو وہ پہلا بندہ ہے جس نے میرا راستہ روکا ہے اور تو نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے.
وہ کہنے لگے حضور جنگ اپنی جگہ ہے، جھگڑا اپنی جگہ ہے، لڑائی اپنی جگہ ہے، اقتدار اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ مقام اور مرتبے میں آپ بلند ہیں، مقام اور مرتبے میں آپ بلند ہیں۔ عمر بن سعد نے حر بن یزید کو خط لکھا آپ سختی کریں، آپ ان کا کھانا دانا پانی بند کر دیں۔ چنانچہ حر جو ہے نا امام صاحب سے محبت کرنے والا تھا، محبت کر رہا، وہ کہنے لگا میں پانی نہیں بند کر سکتا، یہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، میں اس پر پانی بند کر دوں؟ بیت اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو وہاں کا جو ہے نا لشکر کا جو ہے نا امیر بنا کر بھیج دیا، کہا کہ جاؤ تم سختی کرو، اور اس کو لالچ پتہ کیا دیا گیا؟ وہاں پر ایک علاقہ تھا رے، کون سا علاقہ تھا؟ وہ وہاں پر بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور اس کی گورنری کو ہر بندہ ہی تڑپتا تھا، اس کی گورنری کو ہر بندہ تڑپتا تھا۔ عمر بن سعد کو کہا گیا کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی، جا کر امام حسین سے جنگ کر، جا سر کاٹ کر لا۔ چنانچہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا، وہ اس بات پر راضی ہو گیا، اور آ کر امام صاحب کا راستہ روک لیا، اور اتنا ہی نہیں پانی بند کر دیا۔ امام حسن رضا خان کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی روکا گیا، آپ تمام احباب کے ساتھ بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں اور کیا ہیں؟ پیاسے بھی ہیں، لیکن آپ نے ان سے پانی کی درخواست نہیں کی، پانی کی درخواست نہیں کی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو برسوں سے لوگوں کو عطا کرتا تھا، مانگنے والے تھے ہی نہیں، مانگنے والے۔ اور امام حسن رضا خان نہر فرات کو مخاطب کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں؟ نہر فرات کو۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا پہنچے۔ اگر آپ کے درینہ دوستوں میں سے ایک دوست کا ذکر نہ کروں تو شاید میں باپ کو دورا سمجھوں گا۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کر آپ نے پہلا خط لکھا حبیب بن مظاہر الاسدی کو۔ یہ حضرت علی کے درینہ دوستوں میں سے ایک دوست تھے جو کہ کوفہ میں کربلا سے کچھ آگے کوفہ تھا، وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ آپ نے حبیب بن مظاہر الاسدی کو خط لکھا۔ آپ خط میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حبیب، میں حسین بن فاطمہ، میں 2 محرم سے کربلا پہنچ گیا ہوں، میں 2 محرم الحرام سے کربلا پہنچ گیا ہوں، اور یزیدی فوج نے مجھے گھیر لیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، اور میں کربلا تک تو آ گیا ہوں۔ حبیب بن مظاہر، اگر تو حسین بن فاطمہ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو عاشور عصر سے پہلے کربلا پہنچو، اگر تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو عاشور عصر سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ ہماری عاشور قیامت میں ملاقات ہوگی، ورنہ ہماری قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ جب قاصد یہ خط لے کر حبیب بن مظاہر الاسدی کے پاس پہنچا تو آپ کھانا تناول کر رہے تھے، خط پڑھا، خط پڑھ کے نا اپنی بیوی کو جو ہے نا آزمانے کے لیے کہنے لگے میں تو 75 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیسے کربلا جا سکتا ہوں، میں تو 75 سال کا بوڑھا ہوں، میں کربلا کیسے جا سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے نا چادر درست کر لی، اپنے جو ہے نا سر پہ چادر درست کر کے چل پڑی، کہا تو کدھر جاتی ہے؟ کہنے لگی تو بوڑھا ہو گیا، میں تو جوان ہوں، میں نے سنا کہ اس قافلے کے اندر زینب بھی ہے، اگر تو نہیں جا سکتا تو ان کی مدد کو میں نے جانا ہے، ان کی مدد کو میں نے جانا ہے۔ حبیب بن مظاہر الاسدی کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے آزمانے کے لیے یہ بات کی تھی، گھوڑا تیار کیا، ایڑ لگائی، کربلا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حبیب بن مظاہر کربلا کے قریب پہنچے، گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی خاک اڑی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا سے کہنے لگے وہ دیکھو بابا کے درینہ دوست حبیب بن مظاہر تشریف لے آئے،
اور پھر جب وہ آئے آ کر خیمے میں بیٹھے تو حضرت زینب کہتی ہے کہ حبیب بن مظاہر تیرا تجھ پر ہمارا سلام ہو، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اور پھر یزیدی فوج میں لڑنے کے لیے گئے، ایک دو کو نہیں 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ امام حسین نے گود میں سر رکھا ہے، امام حسین نے گود میں سر رکھا ہے، اور کیا کہتے ہیں حبیب بن مظاہر، تو نے تو دوستی وفا ہی کر دی، اور تو نے تو دوستی وفا ہی کر دی۔ اور یارو آج میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں اس بات سے، زندگی کے اندر ایک دوست تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو بے تکلف بلایا جائے تو وہ کربلا تک پہنچ جائے۔ زندگی کے اندر ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو بلایا جائے تو وہ بے تکلف ہو کر مقتلگاہ تک پہنچ جائے، پھر وہ پوچھے نہ کہ میری مجبوری کیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے نا تو پھر اس کے ساتھ کوفیوں والا سلوک نہ کرنا۔ اگر زندگی میں ایسا دوست مل جائے تو پھر اس کے ساتھ کوفیوں والا سلوک نہ کرنا۔ صاحب و امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا پہنچے، اور کربلا جا کر پتہ آپ نے کیا درس دیا؟ زندگی ویسے بھی گزر ہی جانی، زندگی تو ویسے بھی گزر ہی جانی ہے، لیکن اگر ڈٹ کر حق پر کھڑے ہو کر گزرے تو وہ زندگی برسوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں، قیامت تک لوگ یاد رکھتے ہیں اس زندگی کو، جو زندگی اللہ کے احکامات کے محافظ بن کر گزاری جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی اکبر بھی دے چکے، علی اصغر بھی دے چکے، شہزادگان بھی دے چکے، سارے دینے کے بعد پتہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آج لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ پیش یوں کرتے ہیں کہ شاید وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ صاحبو اگر وہ زمین پر ایڑی مارتے تو چشمہ جاری ہو جاتا، زم نکل آتا، اگر وہ دعا کرتے تو آسمان سے دسترخوان اتر آتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ طاقت ہوندیا زور نہ لایا، طاقت ہوندیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، اور دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے، ہم ہائے حسین والے ہیں، ہم واہ حسین والے۔ واہ حسین تو نے کمال ہی کر دیا، اور 72 کو لے کر کربلا ہی پہنچ گئے، اور خیال ہی نہ کیا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ بھی خیال نہ کیا کہ گود کے اندر علی اصغر ہے۔ جب علی اصغر شہید ہوتے ہیں نا تو آپ خون آسمان کی طرف اچھالتے ہیں، اور اچھال کر کہتے مالک یہ علی اصغر کی قربانی ہے، یہ بھی قبول کر لے۔ یا اللہ یہ علی اصغر یہ چھوٹے کہ میں نے علی اصغر بھی نہیں بچایا، میں نے تو علی اصغر بھی نہیں بچایا، وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیا، مالک یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ جب علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مالک یہ بھی قربانی قبول کر لے، جب قاسم شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مالک یہ قربانی بھی قبول کر لے، اور مالک اگر تو اس پر راضی ہے تو حسین بھی اسی پر راضی ہے، حسین بھی اسی پر راضی ہے۔ تو صاحبو امام علی مقام امام حسین کی سیرت سے جو ہمیں درس ملا ہے نا وہ یہ ملا ہے، قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، مر جاؤ، کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، کسی یزیدی کے ہاتھ میں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھنا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی دنیا کے اندر کوفہ جیسے علاقے بھی موجود ہیں، کوفہ جیسے علاقے بھی موجود ہیں، اور یزیدی حکومتیں بھی موجود ہیں، یزیدی حکومتیں بھی آج بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی حکومت یزید کے پیروکار ہو کر اگر وہی کام کرے تو وہ حسینی حکومت نہیں ہے، وہ یزیدی حکومت ہے۔ ہم حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا ہے کہ تم نے کسی شرابی کسی زانی کو ووٹ نہیں دینا، اس کی بیعت نہیں کرنی۔ یہ بھی کرنے کی بات ہے کہ حسین بن فاطمہ ہو اور وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے، جی حسین بن علی ہو اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو ضابطہ حیات دے دیا اور کہا کہ یزید اور یزیدیوں مجھ جیسا تجھ جیسے کی قیامت تک بیعت کر ہی نہیں سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی قیامت تک بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر آج
کسی شرابی، زانی، کسی فاسق اور فاجر کی بڑی فوٹو کے نیچے ہماری بھی چھوٹی سی فوٹو لگی ہوئی ہے تو یہ خیال کریں کہیں ہم حسینی مشن پہ ہیں یا یزیدی مشن پہ ہیں جی؟ جب ہم بھی ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ لیا کریں، صرف ماہ محرم الحرام میں ضروری نہیں ہے کہ حسین کے مشن کو بحال کرنا ہے، حسینی مشن قیامت تک کے لیے، حسینی مشن قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ایک بڑے فاسق، فاجر، شرابی، زانی کی فوٹو کے نیچے اگر تیری اور میری فوٹو لگی ہوئی ہے تو خیال کرنا کہیں امام علی مقام کو ہم تڑپا تو نہیں رہے، کہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دل تو نہیں دکھا رہے، اس بات کا بس خیال رکھیں۔ یہی حسینی مشن ہے، اور ہم ہاں حسین والے نہیں ہیں، ہم ہیں واہ حسین والے۔ ہم کیا ہیں؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، دل کا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک و مولا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم تیرا تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا، شہدائے کربلا کا ذکر کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ذکر و اذکار، نظر و نیاز تیرے حبیب کی بارگاہ میں تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما۔ تیرے حضور کے توسل سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اولیاء اعظام کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ آج سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے سب کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا رحم الراحمین جو احباب یہاں پر موجود ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ان کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان کے ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ محمد شجاعت علی شاہ صاحب ان کے ماموں کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے در میں قدم میں سخن نے جس طرح بھی تعاون کیا، مولا ان کے مال جان اولاد کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کو حلال اور آسان رزق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔